تو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، تو پھر شاہ جی کیوں اٹھے، کس طاقت نے اٹھایا؟ تو کہنے لگے ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر ارے کالی کملی اوڑھ کے وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا منظر بدل جائے گا،
ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے ہاں دیکھنے ہاں دیکھنے ہاں دیکھنے آئے ہوئے ہیں حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں بوسائے در سے بوسائے در سے ہمیں روکنا ہے دربان بوسائے در سے ہمیں روکنا ہے دربان بوسائے در سے ہمیں روکنا ہے دربان شہزاد صاحب یہ شعر پڑھنے سے سننے سے پہلے بھی حاضری ہوتی تھی سرکار کی بارگاہ میں اور اللہ کرے ہوتی رہے تو لیکن جب یہ شعر پڑھنے کے بعد حاضری ہوئی تو پھر اس شعر کی بھی سمجھ آئی کہ یہ شاہ صاحب نے کیوں لکھا ہر بندے کے اپنا اپنا ایک اوپینین ہے وہ نتیجہ نکالتا ہے ہر بات کا میں نے بھی شعر کا مطلب نکالا کہ یہ شعر کیوں آیا شاہ جی کیوں آیا یہ شعر کیوں لکھا ہونا وہ کرمان شریف میں جاتے ہیں نا آیا کرمان شریف میں جاتے ہیں سبحان اللہ تو جلدی جلدی سے نکال دیتے ہیں یلا یلا حاجی ذرا نازیارہ یلا جو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا بالکل کہ وہ بالکل جلدی جلدی سے نکالتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے یلا حاجی یلا رو تو وہ میں بھی وہاں پہ حاضر تھا تو نماز کے بعد انہوں نے جب نکالا تو نکالتے تو شرطا آتا نا وہ پکڑ لیتا ہے ایسے کر کے یلا رو حاجی سرا کرتے جناب باہر باب جبریل تک آ گئے تو پھر اس طرح مڑ کے دیکھا وہ پھر پتہ نہیں کنات لگا دیتے ہیں آگے باری آتی نہیں آتی ہے بندہ پھر کہتا ہے کہ وہ بڑی سکون والی جگہ آپ کو تو علم ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں بس زیادہ سے زیادہ مجھے یہاں پہ وقت مل جائے تو میں اپنی حاضری پیش کر دوں ویسے تو مدینہ پاک میں پہنچ جانا ہی بڑی بات ہے تو وہ پھر بندہ قریب آیا ہوتا ہے خیر انسان لالچی ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں یہیں پہ زیادہ سے زیادہ وقت گزار لوں تو وہ دھکے پڑھتے باہر آ گئے جب باہر آ گئے تو مجھے شعر کی سمجھ آ گئی کہ شاہ جی نے یہ شعر کیسے لکھا ہے کیوں لکھا ہے اس کا کیا ہے کہ بوسائے در سے ہمیں روکنا ہے دربان ارے خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں شرم عصیاں سے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو
ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے،